جب ہاتھ ڈالا تو وہی چھوٹا ڈنڈے کا ڈنڈا تھا. وہ سمجھ گئے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتا، جملہ غور سے سننا ہے احباب نے، سمجھ گئے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتا اس کا ڈنڈا سچ مچ کا سانپ نہ بنتا. دیکھنے والوں کو نظر آتا کہ سانپ بنا ہوا ہے، جب سچ مچ کا سانپ نہ بنتا ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نکل بھی نہیں سکتا تھا. یہ جو سچ مچ کا سانپ بن گیا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، سچا پیغمبر ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ایمان سحرہ، جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا، بس ڈال دیے گئے جادوگر ساجدین، درانے کے سجدہ کرنے والے تھے اللہ کے دربار میں. ورنہ القیا مجہول کا صیغہ ہے. سامنے جملہ لکھیں، دلیل کی قوت نے ان کو سجدے پر مجبور کر دیا. دلیل کی قوت نے انہیں سجدے پر مجبور کر دیا. مجبور ہو گئے بھائی ماننے کے لیے، اس لیے مجبور کا صیغہ آیا. ڈال دیے گئے جادوگر، معلوم ہے کسی طاقت نے ان کو مجبور کر دیا، سجدہ کرو، ڈال دیے گئے. قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لے رب العالمین کے ساتھ اور رب موسیٰ و ہارون، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر. اب لفظ لکھنے ہیں، آیت کے اوپر لکھنے ہیں، مولانا خیال کرو. یہ جو ہے نا القیا السحرہ، القیا کے اوپر لکھیں اثر قلبی وابدنی. یہ ساری آیت کا جملہ ہے. القی السحرۃ ساجدین، ان کے دل پر اثر ہوا تو سجدہ کیا. تو دل کا اثر بھی ساجدین میں سمجھا جا رہا ہے اور جسم پر اثر بھی سمجھا جا رہا ہے. ماتھا زمین پر رکھ دیا. اس میں کتنے اثر آ گئے؟ دو. دل کا اثر بھی ظاہر ہو گیا، اب تو سجدے میں گرے، اور بدن کا اثر بھی ظاہر ہو گیا کہ ماتھا زمین پر رکھ دیا. یہ ہے اثر قلبی و بدنی. اور قالوا آمنا، اس پر لکھیں اثر لسانی، زبانی لکھیں، لسانی لکھیں، ایک ہی چیز ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں. اثر لسانی، تاثر لسانی، تین تاثر آ گئے. تاثر قلبی بھی آ گیا، تاثر بدنی بھی آ گیا، تاثر لسانی بھی آ گیا. آمنا کہنے لگے ہم ایمان لے آئے حضرت رب العالمین کے ساتھ. کون سا رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، جو رب موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا. یہ رب موسیٰ اور ہارون ساتھ کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے فرعون کہہ دیتا رب العالمین تو میں ہوں. انہوں نے کہا نا تو رب العالمین نہیں، ہم نے اس رب العالمین کو مانا ہے رب موسیٰ و ہارون، جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا، اس کو ہم نے رب العالمین مانا ہے، تو رب العالمین نہیں. ایک بات. دوسری بات حاشیے پر لکھیں نمبر 1، دفع شبہ. یہ رب موسیٰ و ہارون کا جملہ ہے. دفع شبہ کہ تو فرعون رب العالمین نہیں. نمبر 2 اشارہ. نمبر 2 اشارہ کہ ہمارے ایمان کا سبب معجزہ موسوی بنا ہے. ہمارے ایمان کا سبب معجزہ موسوی بنا ہے جو رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے. آ جاؤ جی. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. تنکیر اول. فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا اچھا تنکیر اوپر سمجھنا کسی بات، بڑی عجیب بات ہے بھائی. آمنتم له،
تم نے تصدیق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ایمان کا صلہ لام آ جائے، عرض کیا تھا تو معنی ہوتا ہے تصدیق والا، تصدیق کی ہے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں تم کو، مجھ سے پوچھا ہی نہیں، انہو لکبیرکم، تنکیر دوم، دوسری اوپری بات، عجیب بات، مجھے تو یوں شک ہے، انہو لکبیرکم، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی علمکم السحر، جس نے سکھایا ہے تم کو جادو، مجھے تو یہ تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے، تمہاری فوری اطاعت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، فوراً تم نے بات مان لی، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، لکھو مولانا جملہ جلدی کریں، تمہاری فوری اطاعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے۔ بس فرعون کو بھی پتہ تھا استاد کی بات فوراً مانی جاتی ہے، آج کل حالات کیا ہیں؟ وَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ وَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب میں ایک اور جملہ لکھواتا ہوں آپ کو، ساجدین کا نمبر 1 سجدہ شکر، نمبر 2 سجدہ تعظیمی، جلدی کریں، نمبر 1 سجدہ شکر، انہوں نے اللہ کا سجدہ کیا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا سجدہ کیا، لیکن یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا، غور کرنا، یہ تعظیمی سجدہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ وَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، تنکیر ثالث اجمالی مختصر، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، وَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کے نیچے لفظ لکھے ہوئے وَبَالَ مَا فَعَلْتُمْ، وَبَالَ مَا فَعَلْتُمْ، بس ان قریب تم جان لوگے، وَبَالَ مَا فَعَلْتُمْ، جو تم نے کیا ہے اس کی سزا ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گی، اب اس کی تفصیل، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی جانب سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور میں سولی چڑھاؤں گا تم تمام کو، الٹی جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں پاؤں دایاں ہاتھ کٹوا دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھے مولانا حاشیے پر، نمبر 1 فرعونی قانون میں سزا کا یہ طریقہ ہوگا، نمبر 2 اس صورت میں انسان عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے، تیسرا قول من تعلیلیہ، من خلاف، من تعلیلیہ بوجہ مخالفت کے، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، یہ اور قول بھی آپ کو عرض کر دیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ضرور میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف الٹی جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، کیوں؟ اس صورت میں انسان عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے، یا فرعون کے قانون میں سزا کا یہ طریقہ ہوگا۔ ایک اور قول من خلاف من تعلیلیہ، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف بوجہ مخالفت کے، تم نے میری مخالفت کیوں کی ہے، یہ ایک اور قول بھی آپ کو لکھوا دیا،
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور بھی ضرور سولی چڑھاؤں گا میں تم تمام کو. قالوا کہنے لگے لا ضیر، لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں. نہ ہاتھ اور پاؤں کا کٹ جانا یہ جسمانی نقصان نہیں ہے. آپ بولتے نہیں، آگے چلو. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جسمانی نقصان تو ہے، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں. اس کے اوپر ایک لفظ لا ضیر اخروی، اخروی نقصان کوئی نہیں. دنیاوی نقصان تو ہے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اخروی نقصان کوئی نہیں. استقلال سہارا، جادوگر ڈٹ گئے. یہ جادوگر ان کو پچھلے زمانے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، اب تو ایماندار بن گئے ہیں. انا الی ربنا منقلبون. علت نمبر 1 اس کی وجہ کیوں اخروی نقصان نہیں ہے، اس لیے یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں. تو اس مرنے سے کیا نقصان، ہم مر بھی گئے سیدھا جنت کے گھر گئے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا. علت نمبر 2 دوسری وجہ، علت مانا وجہ، کیوں اخروی نقصان نہیں. انا نطمع یقیناً ہم یقین رکھتے ہیں. تم پر لکھو مولانا یقین، یہاں تم بمانا یقین ہے، ہم یقین رکھتے ہیں ان یغفر لنا خطایانا کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارے پروردگار خطایانا ہمارے گناہ، اللہ ہمارے گناہ بخش دے گا. سبحان اللہ. ایک تو میں نے تما کا معنی آپ کو یقین لکھوا دیا، دوسرا حاشیے پر لکھے بے معنی امید. قلم چلائیں، میں انتظار نہیں کروں گا. نمبر 2 بے معنی امید، کیونکہ معاف کرنا اللہ پر واجب نہیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ پر واجب نہیں. اب میں امید والا معنی کرتا ہوں. یقیناً ہمیں امید ہے کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا پروردگار، ہمیں امید ہے، کیونکہ اللہ پر کوئی چیز تو ضروری ہے نہیں کہ کر ہی کر، تو نے کرنی ہے نا، اس لیے امید والا معنی. کیوں ان کنا اول المؤمنین، کیوں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے ان کے اوپر لکھے لے ان کے اوپر لکھے لے اس لیے معاف کر دے گا. ان کنا اول المؤمنین کہ ہیں ہم پہلے ایمان قبول کرنے والوں میں سے. پہلے ایمان تو بنی اسرائیل نے قبول کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے. یہ اول المؤمنین کیسے بن گئے؟ نیچے جملہ لکھا ہے حاضرین میں سے، جتنے بھی یہاں لوگ حاضر ہیں ان میں سے پہلے ایمان ہم نے قبول کیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. تتمہ ثانیہ، دوسرا خلاصہ سنو، بات سمیٹنے لگے ہیں. اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً تم متبعون پیچھا کیے ہوئے ہوو گے، فرعون تمہارے پیچھے ضرور آئے گا. ہم نے یہ وحی بھیجی. مولانا سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں. قوم فرعون پر حجت پوری ہو گئی، قوم فرعون پر حجت پوری ہو گئی. ان کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات کا وقت آ پہنچا. تو اوحینا الی موسیٰ، یہ حجت پوری ہو گئی قوم فرعون پر، معجزات بھی سامنے آ گئے، دلائل بھی آ گئے. اب میں انشاءاللہ عرض کروں گا، پچھلا صفحہ الٹائیں. بقول حاشی پر لکھیں، بقول اکرمہ رحمہ اللہ، بوقت صبح جادوگر تھے،
بوقت شام شہدا تھے، اپنی اپنی قسمت، صبح کے وقت جادوگر تھے، کافر اور غیر مسلم، شام کا وقت ہوا تو ایماندار تھے، ایمان کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا، فرعون نے ان کو شہید کرا دیا، اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ آ جائیں گی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، بنی اسرائیل کی نجات کا وقت آ پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ اب بنی اسرائیل اکٹھے ہو کر نکلے، کیسے اکٹھے ہوئے تھے؟ اب لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فرعون اور اس کی ظالم قوم کے سامنے بہانہ بنایا، بھئی ہماری شادی ہے، ہمیں اپنے زیورات تو دے دو، ہم شادی میں مصروف ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھئی زیورات لے جاؤ، زیورات لے لیے اور شادی کا بہانہ بنایا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہر ایک اور بھی ہے بات، ہر فرعونی کے گھر میں ایک بچہ مر گیا، وہ اپنی فکر میں تھے، پریشانی بھی تھے فرعونی، اور یہ راتوں رات نکل گئے۔ یہ ساری اسرائیلیات ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اسرائیلیات کی طرف توجہ چھوڑیں، جو مقصودی بات ہے اس کو حل کریں۔ وَأَوْحَيْنَا، کیسے اکٹھے ہوئے تھے بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے، واللہ اعلم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات لے کر نکل چل میرے بندوں کو، انکم متبعون، یقیناً تم پیچھا کیے ہوئے ہوگے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بس بھیجا فرعون نے شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو، جاؤ بھائی ساری میری قوم والے اکٹھے ہو جاؤ، وہ تو کالونیاں اور ساری بستیاں خالی پڑی ہیں، وہ تو نکل گئے، ساری قوم والے اکٹھے ہو گئے۔ فرعون نے تقریر کی، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، نیچے لکھا ہے رفع مانع، ایک رکاوٹ کو دور کر رہا ہے فرعون۔ کون سی رکاوٹ؟ کہنے لگا ان ہؤلاء، یقیناً یہ بنی اسرائیل، لشرذمۃ قلیلون، البتہ جماعت ہے بہت کم ہے۔ قلیل کے اوپر مولانا لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قلیل ان کے اوپر لفظ لکھیں طاقت میں کم ہے۔ تعداد بڑی تھی بنی اسرائیل کی، قلیل سے مراد طاقت میں کم ہے۔ بس رفع مانے، ان کو پکڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ ہمارے پاس نہیں، ان کی طاقت کم ہے، چلو چلو نکلو۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ بنی اسرائیل البتہ جماعت ہیں قلیلون، بہت کم۔ اب آپ نحوی بڑے، آپ سوال کریں گے شرذمۃ اور قلیلون موصوف اور صفت ہیں، قلیلون جمع ہے اور شرذمہ یہ مفرد ہے، یہ اس کی صفت جمع کیسے آ گئی مولانا؟ یہ شرذمہ جو ہے نا، شرذمۃ لفظاً مفرد ہے مانن جمع ہے، لفظاً مفرد ہے مانن جمع ہے، معنی کے لحاظ سے قلیلون جمع لایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا انہم لنا لغائظون، وجود مقتضی، ایک تقاضا کرنے والی چیز موجود ہے، ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ کون سی چیز تقاضا کرنے والی؟ اور یقیناً وہ بنی اسرائیل لنا لغائظون، واسطے ہمارے، البتہ غصہ دلانے والے ہیں، انہوں نے بڑا غصہ ہمیں دلایا ہے۔ نیچے لکھے بوجہ خفیہ چلاکی کر کے راتوں رات نکل گئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون، اور وجود مقتضی دوسری تقاضا کرنے والی چیز موجود ہے، ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ وہ یقیناً ہم البتہ جماعت ہیں، حاضرون، ہتھیار رکھنے والے، ہم بچاؤ رکھنے والے ہیں، ہم ہتھیار رکھنے والے ہیں، چلو چلو ان کے پیچھے۔ اور ایک اور دوسرا معنی حضرت شیخ الہند نے مانا کیا رحمت اللہ علیہ، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور یقیناً ہم البتہ جماعت ہیں، حاضرون، دل میں خطرہ رکھنے والے، ہمیں خطرہ بھی ہے ان سے۔ ایک معنی ہتھیار رکھنے والے، دوسرا معنی خطرہ رکھنے والے۔ جملہ لکھے سامنے، ہم احتیاط کے طور پر
ان کا تعاقب کریں گے تاکہ پکڑ کر سزا دیں. اور ان کو دل میں ڈر بھی تھا، پتہ تو نہیں تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا آگے اگر ہم پیچھے جائیں ان کے. دونوں مانے. بڑا انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، ہمارے غلام ہمارے نوکر اجازت بھی نہیں مانگی اور نکل کھڑے ہوئے. ہم ان کا تعاقب کریں گے احتیاط کے طور پر تاکہ پکڑ کر ان کو سزا دیں. فرمایا فاخرجناہم من جنات، بس نکالا ہم نے ان فرعونیوں کو باغات سے، وعیون چشموں سے، وکنوز خزانوں سے، ومقام کریم عمدہ عمدہ جگہوں سے، عمدہ عمدہ جگہوں سے ہم نے نکالا. کذالک، بات اسی طرح ہے. نیچے لکھو الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے، سننے والے شک نہ کرنا. کذالک الامر کذالک، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، معاملہ اسی طرح ہے. اب دوسرا معنی سنے مولانا. کذالک کاف لبیان الکمال، لکھے حاشیے پر جلدی کریں. کاف لبیان الکمال. قوم فرعون کو، جلدی کریں جلدی، قوم فرعون کو سلطنت سے محروم کرنا اور بنی اسرائیل کو وارث بنانا ہمارا کمال تھا. قوم فرعون کو سلطنت سے محروم کرنا اور بنی اسرائیل کو وارث بنانا کذالک ہمارا کمال تھا. دونوں معنی آپ کو عرض کر دیے. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور اس کے بعد وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو. جنات باغات کا وارث، عیون چشموں کا وارث، کنوز خزانوں کا وارث، مقام کریم عزت والی جگہوں کا وارث، عمدہ عمدہ محلات اور کوٹھیوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مشرکین، پس پیچھا کیا ان فرعونیوں نے. اتبعو کے نیچے لکھنا ہے فرعونی، فرعون والے. اب سارے تو لفظ نہیں لکھوا سکتا، ہم کے اوپر لکھو بنی اسرائیل. پس پیچھا کیا ان فرعونیوں نے ہم بنی اسرائیل کا مشرکین، سورج نکلنے کے وقت. دراہلے کہ وہ سورج طلوع کرنے والے تھے، یعنی سورج نکلنے کے وقت 10ویں محرم کا دن تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا. فرعون پیچھے پہنچ گیا قوم کو لے کر. فلما ترى الجمعان، مولانا سامنے لکھیں جملہ، جلدی کریں، اشارہ ہے، جلدی جلدی کریں. اشارہ ہے کہ مکہ کے فرعون بھی یہاں سے نکلیں گے اور تباہ ہوں گے. چنانچہ غزوہ بدر میں ایسے ہوا. چنانچہ غزوہ بدر میں ایسے ہوا. قریش نکلے، مکے کے فرعون پھر وہاں مارے گئے. فلما ترى الجمعان، جبکہ دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. بنی اسرائیل نے دیکھ لیا پیچھے فرعون آ گیا ہے ظالم قوم کو لے کر. فرعونیوں نے دیکھ لیا وہ کھڑے ہیں، بنی اسرائیل پھنس گئے. قال اصحاب موسیٰ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون، یقیناً ہم البتہ پکڑے ہوئے ہیں، ہم پکڑے گئے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا کر کہنے لگے، آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. پکڑے گئے نا، مارے گئے. آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا. پکڑے گئے نا، پہلے چلو زندہ تو تھے، آج تو موت کے منہ میں حضرت ہمیں لے کر آ گئے ہو.
آگے قدم بڑھائیں گے دریا نکل جائے گا، پیچھے ہٹیں گے فرعون اور اس کی ظالم قوم گاجر مولی کی طرح ہمیں کاٹ دے گی۔ پکڑے گئے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، ردعیہ ہے، پچھلی بات کو ختم اور رد کرنے کے لیے، نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ کیوں؟ انما یا ربی، جواب کلیمی، ہرگز نہیں، انما یا ربی، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا پروردگار۔ کیوں گھبراتے ہو؟ ہرگز نہیں کیوں فرمایا؟ اس کی علت اور وجہ، گھبرانا نہیں، موجیں اور فوجیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ علت انما یا ربی، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا پروردگار، سیہدین، ابھی ابھی راستہ بنا دے گا، ابھی ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا دریا سے نکلنے کا، ابھی ابھی راستہ بتا دے گا اللہ۔ مولانا حاشیے پر جملہ لکھیں، موسیٰ علیہ السلام اس لیے مطمئن تھے کہ اللہ نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ فرعون تمہیں پکڑ نہیں سکے گا، اور صحیح سلامت دریا پار کر جاؤ گے۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا اس کی صورت کیا ہوگی۔ جملہ سنائیں، پہلے مجھے یہ بتا دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے؟ کھانا بھی نہیں کرتے آپ، مشکل اردو تو ہے نہیں میری۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تھے یا قوم گھبرائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے کہ نہیں؟ مطمئن تھے۔ اب حاشیہ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام اس لیے مطمئن تھے اللہ نے پہلے سے بتلا دیا تھا تمہیں پکڑ نہیں سکے گا، تم صحیح سلامت دریا پار کر جاؤ گے، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا سیہدین، ابھی ابھی اللہ میری رہنمائی کر دے گا۔ یہ تو یقین ہے فرعون پکڑ نہیں سکے گا، ہم دریا پار کر جائیں گے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، صورت کیا ہوگی، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، ابھی ابھی اللہ میری رہنمائی کر دے گا۔ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، سبحان اللہ، سیہدین، سیہدین کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے، جلدی کریں مولانا۔ دریا پار کرنے کی تدبیر بتا دے گا، دریا پار کرنے کی تدبیر بتا دے گا۔ اللہ نے مجھے زندگی دی اور آپ کو بھی، تو انشاءاللہ میں سورۃ التوبہ میں فرق عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ساتھ شامل نہیں کیا، فرمایا انما معی ربی، میرے ساتھ ہے میرا رب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس میں فرق کیا ہے سورۃ التوبہ میں انشاءاللہ لکھواؤں گا، انشاءاللہ تو کہتے ہیں ناراض بیٹھے کچھ بات محمد حسن کتنا بیٹھے ناراض بیٹھے، مہربانی کرو، میں تو ڈرتا خیال کرے تھوڑی ناراضگی تو میں ڈرتا ہوں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، بس ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اس پر ایک لفظ لکھ لیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی کے اوپر لفظ دشمن کے خلاف مدد کرنے میں، بس دشمن کے خلاف مدد کرنے میں، انما یا ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، دشمن کے خلاف مدد کرنے میں
ابھی ابھی راستہ بتا دے گا، دریا پار کرنے کی تدبیر بتا دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کون سی وہی؟ اَنِضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ مار تو اپنی لاٹھی کے ساتھ سمندر کو مار میرے پیغمبر۔ معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہی کا انتظار کر رہے تھے، ان کے اپنے قبضہ اور قدرت میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اَنِضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ مار تو اپنی لاٹھی کے ساتھ سمندر۔ عجیب بات ہے، پانی کے اندر بندہ لاٹھی مارے، لاٹھی کراس کر جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے۔ اللہ میں لاٹھی ماروں پانی مل جائے گا۔ فرمایا یہ آپ کا مسئلہ نہیں، لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے، 12 خشک راستے بنانا میں رب العالمین کا کام ہے، آپ کسی میں لاٹھی مارنا ہے۔ ایک اور جملہ آپ کو عرض کر دوں، آپ میں سے کس کس دوست کو مقرر اور خطیب بننے کا شوق ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ میاں صاحب تسا ہی جواب، میں کو کون سا دیسی؟ واہ بھائی واہ، پھر مجھے کون بلائے گا؟ انداز سارے خطیب بن گئے، پھر میرا کیا بنے گا؟ تو مجھے پہلے ساتھی آپ تو نہیں کہتے نا، آپ خیر جملہ آپ یاد کر لیں گے تو پھر تو کہنا شروع کر دیں گے۔ پہلے جب میں سبق میں پوچھتا تھا پھر مجھے کون بلائے گا؟ ساتھی کہتے ہیں ہم بلائیں گے۔ مولانا اللہ نے توفیق دی تو آپ نے یہ سنانا ہے، میں ایک ایک بات تو نہیں لکھوا سکتا، کیا کریں؟ اور آج جن دوستوں نے باقی دوروں میں شرکت کی ہے ایسے تفصیل کے ساتھ کوئی نہیں لکھواتا، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ ایک ہے عقل اور ایک ہے وحی۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ لاٹھی فرعون کے سر پر ماری جاتی، عقل یہ کہتی ہے کہ ڈنڈا دشمن کو مارو، اور وحی کہتی ہے اللہ کا حکم کہ پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عقل کے پیچھے نہیں چلے، اللہ کی وحی کے پیچھے چلے۔ ہمیشہ عقل کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا چاہیے۔ بس یہ جملہ بھی آپ کو سنا دیا، بعد میں لکھ لینا۔ فن فالا کا، بس موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری، فن فالا کا، سبحان اللہ مولانا، اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے فن فالا کا پر فَالزَّارَبَ مقدر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، زاربا ڈنڈا مارا، یہ مقدر ہے لفظ یہاں پر۔ فن فالا کا، پس پھٹ گیا دریا، فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پس ہو گیا ہر ٹکڑا مثل پہاڑ بڑے کے۔ اس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ایسے پانی برف کی طرح خشک ہوگی۔ 12 راستے بن گئے، پانی کے درمیان سمندر کی تہ تک 12 راستے بن گئے۔ اللہ، سمندر کی تہ تک 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے۔ وَأَزْلَفْنَا، سبحان اللہ مولانا اب اور تو کریں، أَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ پیچھے لفظ کیا ہے؟ پیچھے دیکھیں ذرا مولانا مہربانی، آیت نمبر 7، أَخْرَجْنَاهُمْ، أَخْرَجْنَا، ہم نے نکالا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام تیرا وحی کی، اور لفظ ہے أَوْرَثْنَاهَا، أَوْرَثْنَا، أَخْرَجْنَا، ہم نے فرعونیوں کو نکالا، أَوْرَثْنَاهَا، ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا، أَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی۔ معلوم ہوتا ہے یہ ساری برکتیں ہماری تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبضے میں کچھ نہیں تھا۔ نسبت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی، آپ نے بتانا ہے، انہوں اللہ کا نام اونچا لے لو، بابرکت محفل ہے ہماری، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے لیے بخشش اور ثواب کا ذریعہ بنائے۔ نسبت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی ہے تمام کاموں کی، یا اللہ نے اپنی طرف کی ہے؟ اس کی طرف نسبت ہے اللہ کی طرف، اس کی طرف ہم نے نکالا فرعونیوں کو، ہم نے وارث بنایا، ہم نے وہی بھیجی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا بلغۃ الحیران، یہ حضرت کی زندگی میں شائع ہوئی تھی، اور یہ تفسیر میں ہے، علم تفسیر میں، لیکن ہے علماء کے لیے۔ پھر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی اور تفصیل کی، اور جواہر القرآن کی 3 جلدیں جو ہیں اس کے اندر بڑا علمی مواد ہے۔ تو میں آپ کو بلغۃ الحیران کا ایک جملہ لکھواتا ہوں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، پرانی اردو ہے، ذرا لکھیں۔ فَأَوْحَيْنَا، جلدی کریں، فَأَوْحَيْنَا، یہ لفظ لکھیں۔ معلوم ہوا
موسیٰ علیہ السلام کے قبضہ میں کچھ نہ تھا، بلکہ یہ معجزہ بتلانے کے لیے اللہ نے وحی کی۔ بلحت الحیران از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا جملہ ہے، وَأَزْلَفْنَا اور قریب لے آئے ہم، سَمَّ الْآخَرِينَ اس جگہ دوسروں کو جو پچھلے تھے ان کو ہم قریب لے آئے۔ بڑا عجیب انداز ہے، انشاءاللہ سورۃ حامیم الدخان میں آئے گا۔ میری طرف دیکھیں ذرا، سورۃ حامیم الدخان کھول لیں۔ چلو میں یہاں جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ صفحہ ہے 1005۔ فاصل عبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا، سبحان اللہ، واترک البحر رہوا، جلدی کریں، تیسری سطر، واترک البحر رہوا۔ میاں صاحب کھولو، 16 لائنوں کا قرآن ہوتا تو حافظ جلدی کھولے نا، 16 لائنوں والا جو نہیں ہے میں کیا کروں؟ وفات کرام کون ہے جی؟ آپ نے نیچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، مولانا میں تو حافظ نہیں ہوں، آپ تو خوش نصیب ہیں بڑے، اونچا اونچا، سب صحیح حافظ ہو؟ اچھا، واہ بھائی واہ، ماشاء، بڑی سعادت ہے جی آپ کے لیے، بڑی خوش۔ بیٹا دوسرا تشریف بھی نہیں، شاباش، یہ تو علم تو اونچی ہے، سب تشریف۔ میری طرف دیکھیں گے، واترو کل بار، میری طرف دیکھیں نا، آپ کو جملہ عرض کروں، ایسے عوام کو سنانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، 12 خشک راستے بن گئے، فرعون بھی پیچھے آنے لگا۔ یہ 12 راستے بنے ہوئے، میں بھی قوم کو لے کر پیچھے جاؤں۔ جب فرعون نے آنا چاہا، اور میری طرف دیکھیں تو نیچے نہیں لکھا ہوا، آنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا میں ڈنڈا ماروں دوبارہ پانی چل پڑے، فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ ڈنڈا اٹھایا، مارنے کا ارادہ کیا، میں ماروں پانی دوبارہ چل پڑے، فرعون دوسرے کنارے پر رہ جائے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، میرے پیارے کلیم چھوڑ دیجئے سمندر کو خشک ٹھہرا ہوا، میرے پیارے پیغمبر سمندر نو سکا رہن دے، یہ تو سرے کی ہے، خشک رہنے دو میرے پیغمبر، نہ ڈنڈا نہیں ماروں، ہاں میرے اللہ ڈنڈا نہ ماروں۔ فرعون پیچھے آ گیا، 12 راستے بنے ہوئے ہیں، پھر کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا انہم جند مغرقون، یقیناً وہ لشکر ہیں غرق کیا ہوا، میرے کریم حوصلہ تو کرو، فرعون کو آنے تو دو۔ جب فرعون درمیان میں آیا قوم کو لے کر، اللہ نے فرمایا اب ڈنڈا مارنے کا وقت آیا ہے۔ ڈنڈا مارا، اللہ نے پانی کو دوبارہ چلا دیا۔ یہ انداز ہے۔ او مولانا ازلفنا، ہم قریب لے آئے، سما اس جگہ، کس کو؟ الآخرین، پچھلوں کو، وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین۔ سبحان اللہ، اس کے نیچے مولانا لفظ انجینا موسیٰ، انجام قصہ پورا کریں، ثمرہ انابت، جنہوں نے بات مان لی، ضد نہ کی، میں اللہ کریم نے ان کو نجات دی، اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو ان کے ساتھ تمام کے تمام۔ اس کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، اوپر بالکل آیت پر معلوم ہوا برکات دہندہ بھی اللہ ہے، برکات دہندہ بھی اللہ ہے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر غرق کر دیا ہم نے پچھلوں کو۔ آخرین کے نیچے لکھیں منکرین دعوی تبارک، جلدی کریں، منکرین دعوی تبارک، الآخرین کے نیچے
پھر ہر کر دیا ہم نے پچھلوں کو منکرین دعوے تبارک، جو دعوے تبارک نہیں مانتے تھے ان کو میں اللہ نے ہر کر دیا. ان فی ذالک لآیا، یقیناً اس قصے میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، نہیں اکثر ان کے ایمان لانے والے. اکثر کیوں کہا، کل کیوں نہیں کہا؟ بعض ایمان لے آئے. بعض ایمان لے آئے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی زبردست ہے پکڑنے میں، رحم کرنے والا ہے مہلت دینے میں. سورت کا دعویٰ کھولیے، بسم اللہ پر آ جائیں، مجھے دعویٰ سنائیں. تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نہیں کھولا، مجھے خوشی نہیں ہوئی، میں نے لکھوایا تھا دوستوں کو دعویٰ سنائیں. تسلی للنبی بنجات المؤمنین وبہلاک المشرکین. میرے محبوب حوصلہ رکھو، جس طرح پچھلے مومنوں کو ہم نے نجات دی تھی، مشرکوں کو ہلاک کیا تھا. حوصلہ رکھو، آپ کے ایمانداروں کو نجات دوں گا، ان مشرکین مکہ کو ہلاک کروں گا. یہ نمونہ دیکھ لو. آ جاؤ مولانا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، دلیل نقلی دوم. کیا لکھا ہے؟ آگے لفظ پورے کریں، آگے پورے کریں دلیل نقلی دوم کے آگے. لیکن تخویف دنیاوی مقصود نہیں، کیونکہ قوم ابراہیم پر انکار. مولانا اسی آیات کے اندر آگے لفظ آ رہا ہے قالوا نعبد اصناما، سامنے لفظ لکھیں جی اصناما، صنم. اصنام صنم کی جمع، لکھیں جی صنم. صورت الانسان، انسان کی شکل. اسی آیت میں ہے پیچھے ما تعبدون. ما تعبدون کا جملہ لکھے حاشیے پر. ما تعبدون یہ اس قال لابیہ وقومہ، ما تعبدون کا جملہ. ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم تھا، پھر سوال کیوں کیا؟ جواب، اس لیے میں صاف صاف تردید کروں گا. یہ جملہ ہو گیا. فَنَزَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اس کا جملہ لکھیں. یہ اظہار خوشی ہے، ورنہ اسنا من میں جواب آ گیا تھا. لکیر لگائیں جی، نوٹ. وہ مجوسی تھے، جلدی کریں جلدی. وہ مجوسی تھے، یعنی انوار پرست. رات کو چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اور دن کو ان کی شکل کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اب آیت کے اندر دیکھیں گی. یسمعون پر لکھے نمبر 1، ینفعون پر 2، یضرون پر 3. اب حاشی پر آ جائیں. اصنام تو غیر ذوی العقول ہیں، عقل کی جمع غیر ذوی العقول. اصنام تو غیر ذوی العقول ہیں، ان
میکل تو نہیں ہوتی بتوں میں، اور صیغے ذویل عقول والے لائے گئے۔ جواب: مقصود بت والے تھے، آگے آ جائیں گی بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، جملہ لکھیں۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، مجبوراً باپ دادا کا حوالہ دینا پڑا۔ نیچے آ جاؤ مولانا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اگلا صفحہ ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، اس کا حاشیہ لکھیں، جلدی کریں، بڑا قیمتی۔ نمبر ایک مطلب اس کا، وہ بزرگ قیامت میں اپنے عابدین کے دشمن بن جائیں گے۔ نمبر 2، ان کی عبادت باعث نقصان ہے، کہ اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا۔ آپ ذرا نمبر لکھنے ہیں 1 2 3، خالہ کنی پر 1، جلدی کریں، یہدین پر 2، یطعمنی 3، یسکین 4، فہو یشفین 5، یمیتنی 6، یحیین 7، یغفر لی 8۔ سامنے لفظ لکھ رہے ہیں، ربوبیت کا تعارف 8 اوصاف سے کرایا۔ پھر برکت دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ جو تیسری سطر میں لفظ ہے فَهُوَ يَهْدِينِ، واللہ میری رہنمائی کرتا ہے مسالے دارین کی، اس کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھنا ہے۔ گمراہی کے مقابل والی ہدایت مراد نہیں۔ ادون کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھیں، ادون ذکر واحد مراد جمع۔ میں نے ابھی آپ کو پہلے ٹائم جملہ لکھوایا ہے، فعول کے وزن پر نہ، رسول فعول، اس کے وزن پر جو ہو صیغہ وہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مولانا وَإِذَا مَرِضْتُ آپ کے پاس ہے آیت میں، وَإِذَا مَرِضْتُ کے اوپر تو لفظ لکھے بیان ادب۔ یہ آپ کے پاس لفظ ہے خطیئتی یوم الدین، خطیئتی یوم الدین، خطیئتی کا حاشیہ لکھیں، جلدی کریں، مہربانی کریں۔ کوئی خاص خطا مراد نہیں، اگر مجھ سے کوئی خلاف اولا کام ہوگا
تو اللہ گرفت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، بطور تواضع کہا عجزی، تواضع عجزی، بطور تواضع کہا۔ نمبر 3، یہ تعلیق ہے، تعلیق، یعنی اگر کوئی گناہ ہوا کیونکہ انبیاء علیہ السلام ان چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں جن سے دوسرے نہیں ڈرتے۔ مجھے بطور تواضع، عجز، تواضع۔ اور جملہ لکھیں گی یوم الدین۔ یوم الدین کی تخصیص کیوں؟ کیونکہ وہ مغفرت اور عدم مغفرت کے ظہور کا دن ہے۔ نیچے آ جاؤ مولانا، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سامنے لکھیں گی۔ نمبر 1، اس سے مراد توحید اور نبوت ہے۔ یعنی اے اللہ میری اولاد میں نبوت رکھ۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ دوسرا قول لکھیں، ایسے پسندیدہ طریقے اور عمدہ نشانیاں عطا کر جن کی وجہ سے دوسرے لوگ قیامت تک میری پیروی کریں۔ اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفت سے یاد کریں۔ بریکٹ میں لکھ رہے رول مانی، یہ علامہ آلوسی کا حوالہ ہے۔ نیچے آ جائیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس کا جملہ نمبر 1۔ بطور تواضع کہا۔ نمبر 2، بغرض تعلیم غیر۔ نمبر 3، بطور اجلالن، جلال سے اجلالن کہا، ورنہ انبیاء علیہ السلام کو قیامت میں رسوائی نہیں ہوگی۔ اگلا صفحہ آ جائیں گی، دوسری سطر، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لکھے سامنے نمبر 1۔
استثناء منقطع، نمبر 2 استثناء متصل، کہ مال اور اولاد قیامت میں بشرط ایمان فائدہ مند ہیں، مثلا صدقہ جاریہ اور اولاد کی دعائے مغفرت۔ بس جی، پھر انشاءاللہ زور کے بعد